بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. نواز اڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کا نام لکھتا ہوں تو بے زر سے لکھتا ہوں. نبی کا نام لکھتا ہوں تو بے زر سے لکھتا ہوں. دیوانہ ہوں کا کہلاؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے. نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے. میں ان گلیوں میں کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ کر دیا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی دنیا میں بھیجے. کوئی نبی بستی کے لیے تھے، کوئی شہر کے لیے تھے، کوئی ایک قوم کے لیے تھے، کوئی علاقے کے لیے تھے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. شان مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم. یہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر ماری، پانی کے چشمے باہر سے نکل آئے. دنیا حیران رہ گئی کہ پانی کے چشمے باہر سے نکل آئے. میرے دوستو، باہر سے پانی کا نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں.
پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں۔ پہاڑ سے پانی کا نکلنا اتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا ہے۔ کہ ابھی حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا پانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیوں کی برکت سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے اور فعلا لک ذکرک، یہ نبی کی شان ہے۔ اس محفل میں سب سے پہلے اس بدگمانی و غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ہند مسلمانوں کا حقیقی وطن نہیں ہے، بلکہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مہاجر ہے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، بلکہ ملک پر قابض ہو گئے۔ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا اغوا کر لیا۔ فرقہ پرستوں اور مسلم دشمنوں کے ایسے فکر و نظریات سے دیگر باشندگان وطن کے ذہنوں میں غلط، دلوں میں تعصب اور مزاجوں میں تشدد پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، جبکہ تاریخ کے حوالوں کے اس تناظر میں ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت پر خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراجی کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری، ملک کی بدامنی و طوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو دور میں غلامی پہننا پڑا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف سزائے جہاد بلند کرنے والے سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا۔ Good afternoon to my respected principal, teachers and dear parents. On the authority of Hazrat Usman bin Affan radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you is the one who learns and teaches the Holy Quran." It was narrated on the authority of Hazrat Abdullah bin Masud. Hazrat Abdullah bin Masud, that the Messenger of Allah, may God bless him and grant him peace, said, "Whoever recites one letter from the book of Allah, whoever recites one letter from the book of Allah, for him there is one good deed is equal to 10 good deeds is equal." That Alif Lam Mim, I do not say that Alif Lam Mim is a one letter, but Alif is a one letter and Lam is a one letter and Mim is a one letter. مہمان ہماری ریاست کے قداور شخصیت نامور قلمکار حضرت اقدس احمد امید صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ عرصے میں ان کا خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے میں ہمارے قائد، ہمارے ادارے کے ناظم، ہمارے ضلع علماء و مبلغین کے صدر اور سرپرست حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ضلع سنگاریڈی اور ناظم مدرسہ اعضاء سے بڑی ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع سے اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد۔ عزیز طلباء اور جتنے یہاں حاضر ہوئے سرپرستان ہیں، ان سب کا سب سے پہلے میں ہمارے مدرسے میں استقبال کرتا ہوں، اور اس وقت میں بھی آپ بھی سبھی اصل مذہب کے استاد سے محترم حضرت اقدس مولانا احمد امید ندوی کا خطاب سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اصل خطاب قائم ہوگا تاکہ ایک دوسرے سے پوری طرح بات ہو۔ اس وجہ سے کسی اور کو اس موقع سے یاد نہیں کیا گیا، زحمت نہیں دی گئی۔ یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو پہلی چیز تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس ہمارے لیے دین کی حفاظت کے لیے قیام کا کام کرتے ہیں۔ ان مدارس کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
مدارس کو مضبوط کرنا گویا اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، مدارس کو مضبوط کرنا گویا کہ ہماری مساجد کو آباد رکھنا ہے، مدارس کو مضبوط کرنا ہماری شریعت کو مضبوط کرنے کی طرح ہے۔ مدارس مضبوط نہیں ہوں گے تو کسی بیٹے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ والد جنت کا دروازہ ہے، مدارس مضبوط نہیں ہوں گے تو کسی لڑکے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہی حشر ہوگا جو حشر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک بیٹی نے میراث کی یا مال کی تقسیم میں دیر ہو رہی تھی تو اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس نے ماں کا خاتمہ کر دیا۔ کتنے والد ہیں جن کو دینی تعلیم اور تربیت نہ ملنے کی وجہ سے حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں اور عمر کے آخری حصے میں ہیں، اور یہ جوان طاقتور لڑکا ہے باپ کو مار کر اس کا خون کر رہا ہے، گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو دینی تعلیم نہیں ملی، اور دینی تعلیم ملتی ہے ان مدارس سے۔ اس وجہ سے ان مدارس کو مضبوط کرنا، مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو مدارس کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے حوالے نہیں کریں گے، کتنے ہی ہم تقاریر کر لیں، کتنے ہی جذبات کا اظہار کر لیں، ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے تو اسکول جائیں، کالج جائیں، لیکن مدرسے نہ آئیں، مکتب نہ آئیں، خانقاہ نہ آئیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں نہ رہیں، جماعتوں میں ان کا نقل و خروج نہ ہو، اور ہم بیٹھے بیٹھے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچے بھی وقت کے معین الدین چشتی ہو جائیں گے، یا عبد القادر جیلانی ہو جائیں گے، بختیار کاکی ہو جائیں گے، یا فلاں ہو جائیں گے، تو یہ خیال خام ہوگا۔ اس وجہ سے بہت قابل مبارکباد ہیں آپ جو یہاں آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اپنے بچے یہاں ہیں، بہت قابل مبارکباد ہیں آپ۔ ایسی قربانی بڑوں نے دی ہے، پچھلی قوموں نے دی ہے، اس کی وجہ سے دین ان کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے بچوں کو اور آپ کی نسلوں کو ذریعہ اور سبب بنائیں گے، اور دین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عام کریں گے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اب آپ کو ان مدارس سے حقیقت میں بھی جڑنا ہے، یعنی اس کے اصول اور قواعد پر چلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پوری طرح سے حافظ قرآن بن گیا، اور اس کا الحمد سے شروع ہو کر والناس تک اور پورے ایک محراب میں کھڑے ہو کر 3 دن میں 10 دن میں سنانے والا بچہ قابل بن گیا، لیکن والدین کا سرپرستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو قل هو اللہ اور الحمد شریف کی صحیح معنی میں معلوم نہیں ہوتی۔ کتنے بچے ہیں ایسے کہ والدین تو ماشاءاللہ بچوں کو عالم، حافظ، مفتی اور وقت کا اچھا بڑا محدث بنا دیے، لیکن وہ ابھی پیچھے ہی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر ارتداد کی طرف، الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں۔ اس آج کے اجلاس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ یہاں بلا کر، جیسے بچوں کے سلسلے میں ان کی دینی تعلیم کی آپ نے فکر فرمائی ہے، ہم اپنی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دینی معیار بھی، ہمارا قرآن سے تعلق بھی، ہمارا مساجد سے تعلق بھی، ہمارا علم اور تقویٰ بھی، اس کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے اور ترقی ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونا، تو خود صالح بننا، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو مصلح بنائیں گے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی بہتر کریں گے۔ تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور بہت قیمتی بات اس وقت میں ہمارے اندر سے ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پورے اختتام تک بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، اور جو باتیں بولی جائیں، بتائی جائیں، اس کو نوٹ کریں، یاد رکھیں، عمل میں لائیں۔ اللہ آپ کے آنے کو اور ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبا اور طلبا کے سرپرستان اور والدین، آج کا یہ مبارک موقع ہم سب کے لیے بہت زیادہ قیمتی اور باعث مسرت ہے. اس وقت اس علاقے کے معروف ادارے میں طلبا اور طلبا کے والدین اور حضرات اساتذہ کرام سب کا ملا جلا یہ اجتماع منعقد ہوا ہے. ابھی مفتی اسلم سلطان صاحب نے ماشاءاللہ مختصر مگر اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی. بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے عام مدارس میں جہاں طلبا کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی موجود ہوں اور والدین کے سامنے بھی ضروری باتیں لائی جائیں. عصری مدارس میں پیرنٹس میٹنگ کا اور طلبا کے والدین کو بلا کر ان سے جائزہ لینے کا رواج بہت عام ہے، لیکن دینی مدرسوں میں جہاں اس ادارے کے اندر یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ والدین کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. میرے معزز بھائیوں اور عزیز مائیں بہنیں، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا. اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، آپ ان کے نقش قدم پر چلیے. انبیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، انبیاء کا راستہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے. انبیاء کا راستہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. انبیاء کے راستے پر چلنے والا خدا کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے.
اور انبیاء کے راستے پر چلنے والا منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر فرما کر ان کے نمونے اللہ نے پیش فرمائے ہیں۔ اب اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو ان کے یہاں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں اور عزم اور ارادے کو مضبوط رکھ کر سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ عام طور پر آج کل سننا اور بولنا زیادہ ہو رہا ہے اور اجتماعات اور پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اجتماعات اور یہ پروگرام یہ بہت ہی بامقصد ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بڑے اونچے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، حضرات انبیاء کرام کی زندگی اور ان کا طرز عمل کیسا رہا، اس کا اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں جائزہ لیں گے تو انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ ہر نبی اپنی پوری قوم کا ذمہ دار بن کر آتا ہے اور اس کے کندھوں پر پوری قوم تک دین کا پیغام پہنچانا اور پوری قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے محنت کرنا، یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری انبیاء کرام پر ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کبھی انہوں نے اپنی اولاد کو نظر انداز نہیں کیا۔ انبیاء ساری قوم کی ہدایت کے لیے آتے ہیں اور قوم کے ایک ایک فرد کو راہ حق پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، اس کے باوجود کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت برتی ہو۔ انبیاء کرام قوم کی بھی فکر کرتے تھے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے تھے۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو دنیا میں بھی ہمیں کام آتا ہے اور اس سے زیادہ آخرت میں ہمیں کام آنے والا ہے، وہ سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہماری اولاد ہے۔ یہی اولاد آگے بڑھ کر ملت کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لیتی اور انہی بچوں پر ملت کا مستقبل کھڑا ہوگا۔ اب ہمارے اختیار میں ہے اور ہمارے سامنے دونوں راستے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو بہتر سے بہتر بنا کر ہم اپنے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت لیں، یا پھر ہم اپنی نسل سے غفلت برت کر ہم ایک تاریک مستقبل کی جانب بڑھتے چلے جائیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کے راستے پر چلے تو اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء کرام ساری قوم کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھ لینے کے باوجود وہ اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہوتے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پہلو، ان کی زندگی کا یہ پہلو نمایاں کر کے اللہ نے پیش فرمایا ہے کہ ان بڑے بڑے نبیوں نے اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت نہیں برتی، اس میں ذرہ برابر انہوں نے کوتاہی نہیں۔ اور یہی انبیاء کا راستہ ہے کہ آدمی خود بھی دین پر چلے اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے اور اپنی اولاد کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنانے کی فکر کرے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے علماء کرام سے ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرا۔ ایک باپ کی طرف سے اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اور بے شک یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جس معاملے میں ان سے امتحان لینا چاہا اور لیا، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے قربانی والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف تو ہماری توجہ، ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو کی طرف کبھی لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری پھرائی، لیکن اس پر توجہ ہم نہیں دیتے کہ وہ بیٹا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ بیٹا کتنا جو ہے یعنی تقوی اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے کتنے اونچے معیار پر ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذرہ برابر پسو پیش نہیں کیا اور ذرہ برابر تردد نہیں کیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب سنایا تو جو ہی خواب سنایا بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ خوبی کہاں سے پیدا ہوئی کہ خدا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ذرہ برابر پسو پیش نہیں کیا، فوراً کہنے لگے کہ ابا جان آپ کو جو کہا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جانا یہ یوں ہی نہیں ہوا۔ بچے کے اندر یہ صلاحیت یوں ہی پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے نام پر قربان ہونے کا یہ جذبہ اس بچے کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یوں ہی پیدا نہیں ہوئی، یہ دراصل ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب تربیت اس انداز کی ہوئی، باپ نے تربیت اس انداز کی فرمائی کہ وقت پڑنے پر اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا معاملہ آ جائے تو بیٹا اس کے لیے بھی آمادہ ہو جائے۔ ایسی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ میری مائیں بہنیں، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور آج ہمارا حال ایسا ہے، اور اپنی اولاد کے تعلق سے ہماری غفلت، ہماری کوتاہی اور ہماری جو ہے لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ آج ماں باپ حرف غلط کی طرح بھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے تک جو ہے تاکید نہیں کرتے۔
اور نماز کے لیے کہیں تو بچے نماز کے لیے تک آمادہ نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اب اندازہ کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کی تربیت کا اتنا جو ہے اہتمام تھا، اتنی فکر تھی کہ زندگی بھر ایسی تربیت کرتے رہے کہ بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی تربیت کرتے رہے۔ اتنی تربیت کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اور اپنے دنیا سے جانے کا وقت جب ان کا آیا تو اس وقت بھی وہ اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر نہیں تھے۔ انتقال تک جو ہے بچوں کی فکر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی وصیت کا ذکر فرمایا کہ انتقال سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی قرآن پاک میں اس وصیت کو محفوظ فرمایا گیا اور اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ آپ اور فرمائیں کہ اپنی اولاد کو، ایسی اولاد جس کی زندگی بھر تربیت کرتے رہے، اور وہ اولاد جو انبیاء کرام نبوت سے سرفراز ہونے والی، ایسی اولاد کو اتنی بھاری تربیت کرنے کے باوجود آخر وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں سن لو، اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے اور ایمان ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو مرتے دم تک اس نعمت کو تھامے رہنا، مرتے دم تک اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تمہیں جب موت آئے تو تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہاری اطاعت و فرما برداری اور اللہ سے تمہاری محبت، اللہ سے تمہارا تعلق، یہ ساری چیزیں زندگی کے آخری سانس تک تمہارے اندر باقی رہنا چاہیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہو اور اللہ کے احکام پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ میرے معزز بھائیوں اور مائیں بہنیں، یہ فکر جب باپ کے اندر، ماں باپ کے اندر ہوگی تو تب جو ہے اولاد بھی اس معیار کی ہوگی۔ ماں باپ کے اندر جب یہ فکر ہوگی تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایسی اولاد آئے گی جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت سے غافل رہیں گے تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ انتہائی بھیانک۔ اب ہمارے آج کے معاشرے میں ایسے نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کا ہمارا جو موجودہ زمانہ ہے، اس زمانے میں اولاد کی تربیت پر اور اولاد کو دیندار بنانے پر اور اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کے گمراہ ہونے کی راہیں بہت پیدا ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں نئی نسل کے دین اسلام سے منحرف ہونے کے اسباب بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایمان سے ہٹانے والی جتنی چیزیں آج کے موجودہ دور میں ہیں، پچھلے زمانے میں اتنی چیزیں نہیں۔ آج دنیا کے کسی خطے میں کوئی گمراہی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے خطے تک محسوس ہوتا ہے۔ موجودہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اس دور میں جو بھی گمراہی اور فکری جو ہے یعنی کجی کسی ایک علاقے میں پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی فتنہ دنیا کے کسی ایک کونے میں جو ہے اٹھتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کا جو حال ہے میرے معزز بھائیوں انتہائی قابل رحم ہے۔ ہمارے نوجوان الحاد کی طرف بھی اب جانے لگے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ملک کے اندر میڈیا پر اسلام مخالف جو مواد پیش کیا جا رہا ہے، جاننے والے علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں
الامان الحفیظ، یوٹیوب پر ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں اور ایسی باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے ملک کے اندر جو ہماری فرقہ پرست یہاں کی جو طاقتیں ہیں، جن کو اسلام اور مسلمان کسی بھی وقت یعنی ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا نئی نسل کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ آپ نے سے سنا ہوگا آج کل ٹی وی چینلوں پر ایک فتنہ جو ہے ایکس مسلم کے نام سے چل رہا ہے۔ کوئی مسلمان تھا شروع سے، بعد میں مرتد ہو گئے، ویسے مرتد لوگوں کو ٹی وی پر لا کر ان کے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ سناتا ہے کہ بھائی میں مسلمان تھا اور بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھا، اچھا ہوا کہ فلاں صاحب کی رہنمائی کی وجہ سے مجھے حقیقت جاننے کا موقع ملا، اسلام کے اندر فلاں چیز بہت غلط ہے، اسلام کا فلاں حکم انتہائی غلط ہے اور انتہائی شرمناک ہے۔ اب اسلام کو پیش کرتا ہے کہ بھائی اسلام میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت، یہ ظلم ہے۔ اب وہ پیش کرتا ہے کہ اسلام کے اندر باندیوں کا نظام ہے کہ ایک آدمی کئی باندیاں جو ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں جو ہے عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہے، مردوں کو طلاق کا اختیار ہے مگر عورتوں کو طلاق نہیں ہے۔ اب عورتیں جو ہے مردوں کے شکنجے میں کسی چلی جاتی ہیں، اور اسلام میں عورتوں کو میراث کے اندر بھی مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ ایسا مختلف قسم کی باتیں آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ الگ الگ ایسے دشمنوں نے اور اسلام مخالف اس قسم کے لوگوں نے اپنے طور پر عنوانات الگ الگ آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیا۔ کوئی بندہ ایسا آپ کو ملے گا کہ وہ اپنے چینل پر صرف قرآن کے بارے میں مواد پیش کرے گا، قرآن مجید، یعنی اس انداز سے قرآن پر اعتراضات وہ کرے گا کہ سننے والا جو ہے اگر اس کو اچھی طرح علم اگر نہ ہو تو وہ اس کی باتوں کو صحیح سمجھنے لگے گا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے چینل پر وہ پیش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایسی جو ہے من گھڑت باتیں اور ایسے اعتراضات کہ ہم جو ہے سن نہیں سکتے ہو۔ اب اس کا کام وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ویڈیو بناتا جاتا ہے، ڈالتے جاتا، اپلوڈ کرتے چلا جاتا ہے، ایک ہی ہوا۔ اس قسم کے آپ کو درجنوں جو ہے ویڈیو کلپ اس کی ملے گی۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہندوستان میں مسلمانوں کا جو دور حکمرانی گزرا ہے اور یہاں جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں، وہ مسلم بادشاہوں کی تاریخ اور مسلم بادشاہوں کو ٹارگٹ کرنا یہ اس کا موضوع ہے۔ اب وہ اپنے روزانہ اس کا مشغلہ بس یہی ہے کہ اورنگزیب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہاں کے غیر مسلموں پر جو ہے مسلم جو ہے دور حکومت میں ظلم کا جو ہے بڑا دورہ تھا، مندریں توڑی گئی، فلاں یہ اس طرح۔ آپ نے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک چینل ہے جس کا نام ہے سچ والا۔ یہ سچ والا چینل جن لوگوں نے دیکھا ہوگا انہیں کچھ اندازہ ہوگا کہ نام ہے سچ والا، اور اس چینل پر جو بندہ جو ہے نا اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، وہ بندہ بھی پہلے مسلمان رہ چکا ہے اور مرتد ہو کر وہ اسی کے لیے پوری طرح سے، اور یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ وہ نہ صرف ایک مسلمان تھا بلکہ وہ حافظ قرآن بھی تھا اور دین کا علم بھی اسے اچھی طرح آتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے تو بہت جو ہے بڑے اچھے انداز میں جیسے علماء حفاظ پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ سچ والا جو ہے اتنا زہر اگلتا ہے اور اس قدر جو ہے اسلام کے خلاف اعتراضات کی ارمان اس کے پاس ہے کہ کوئی بندہ اگر سنے گا تو بہت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میری مائیں بہنیں، ایسے ماحول میں جہاں اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہو اور مسلسل میڈیا کے ذریعے چاروں طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہی ہو اور ہماری نوجوان نسل جو ہے
وہ زیادہ تر انٹرنیٹ سے جو ہے استفادہ کرتی ہو، تو ایسے ماحول میں اگر ہم اپنے بچوں کی اور اپنے جوانوں کی تربیت پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے اور ان کو ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکل جائیں۔ ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ میں مراد نگر کی چھوٹی مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہا تھا۔ ظہر سے فراغت کے بعد ایک صاحب میرے بازو جو نماز پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ متشرع ہیں اور دیندار سمجھے جانے والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا وقت چاہیے۔ چنانچہ سنتوں کے بعد جب ان کے ساتھ وہ عالم دین جو ہے گفتگو کرنے لگے تو وہ صاحب جو بیچارے چہرے بھورے سے بڑے دیندار اور دینی سمجھ رکھنے والے فکر مند جو ہے نظر آ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میرا لڑکا جو ہے نوجوان ہے اور وہ ملحد ہو چکا ہے، یعنی اسلام سے اس نے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ میں نے بارہا اس کو سمجھایا مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اسلام سے اتنا بزن ہو گیا ہے کہ اب وہ گھر سے بھی نکل چکا ہے اور ادھر بنجارہ ہلز میں کہیں وہ رہائش اس نے اختیار کر لی ہے۔ وہ مذہب کا بالکلیہ جو ہے انکار کرتا ہے اور مذہب کو دین کو جو ہے بالکل من گھڑت چیز جو ہے وہ کہتا ہے، اور کچھ بھی اسے کہا جائے وہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ذرا آپ چلیے سمجھائیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کر وہ کچھ متاثر ہو جائے۔ اندازہ لگائیے یہ کوئی یعنی ایسا جو ہے بندہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دیندار نہ ہو اور انہوں نے دینی ماحول اپنے گھر میں قائم نہ کیا ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اتنا بڑا ملحد بن گیا۔ ایک اور صاحب ان کے بارے میں آتا ہے، شہر ہی کے ایک بڑے عالم دین اپنے خطاب میں سنا رہے تھے کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے آئے اور لا کر کہنے لگے کہ حضرت ذرا آپ اس کو کلمہ پڑھائیے، یہ بندہ بالکل کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے عالم دین نے اس کو بٹھا کر سمجھایا اور سمجھا کر کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو، تو کہنے لگا کہ کون سا کلمہ، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا، سمجھایا کہ بھائی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے سوال کرنے لگا، اور اس طرح سے جو ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میری مائیں بہنیں، آج ہمارے نوجوان اور آج ہمارے کم عمر بچے جو ہے یہ اس ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں اور بہت جو ہے نا انتہائی غیر معمولی انداز سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھلے اس کا جو ہے علم ہو نہ ہو، لیکن ایک ایک دیکھا یہ جا رہا ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ پوری تیزی کے ساتھ جو ہے نوجوان طبقہ بے دینی کے ماحول سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا، نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، اور جو عصری تعلیم کے احباب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ جو ملک میں نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے اور اب اس کا پورا مسودہ تیار ہے اور اسے اب نافذ کیے جانے کا مرحلہ ہے۔ یہ جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس کے اندر تعلیمی نقطہ نظر سے بہت سی چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یعنی ایک تعلیمی اعتبار سے مفید ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے، بنانے والوں نے جو چیز سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ اس نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق جو نئی نسل یہ تعلیم حاصل کرے گی اور اس کے اصولوں کے مطابق ڈھلے گی تو ضرور وہ نئی نسل جو ہے اگر مسلمان ہے تو وہ یعنی دین حق سے جو ہے دور ہوتے چلے جائیں گے اور دیوی دیوتاؤں کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی، اور یہاں کی جو سنسکرتی تہذیب جس کو کہتے ہیں اور اس کو یہ لوگ جو ہے نا ہند کے فلسفے کے طور پر جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر دیو مالائی داستانیں ہیں اور دیو دیوتاؤں کے جو ہے واقعات ہیں اور ان کے جو ہے مختلف اسباق ہیں، ان چیزوں کو نئی تعلیمی پالیسی کے اندر کچھ اس انداز سے جو ہے شامل کیا گیا ہے
کہ لا محالہ اس سلیبس کو پڑھنے والی جو نسل ہوگی، جو بچے ہوں گے، وہ ضرور بھی ضرور اس سے متاثر ہوں گے. اور اگر والدین اگر ان کی الگ سے جو ہے تعلیم کی پر توجہ نہیں دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ تعلیم کی فراغت تک ان کی ایسی ذہن سازی ہو جائے کہ وہ دین کو ہی بالکل ترک کر دیں. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، نئے حالات سے ہمیں سبق لینا ہے اور نئے حالات اور نئے زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. ابھی ہمارے ملک کے اندر ہی چند سال پہلے کے مقابلے میں آج کی جو صورتحال ہے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، بڑی نازک ہے. تعلیمی راستے سے آپ یوں سمجھے کہ ہمارے ملک میں ارتداد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا. ہماری جو ہے نئی نسل اس تعلیم کو حاصل کرے گی تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ نئی نسل مرتد ہو سکتی ہے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ کئی دوسری ریاستوں میں جہاں فرقہ پرست جماعت کی حکومت ہے، کئی ریاستوں میں سرکاری اسکولوں کے اندر سرسوتی وندنا کو لازم کر دیا گیا اور کئی جگہ بھگوت گیتا کو جو ہے نصاب تعلیم میں شامل کر دیا گیا اور کئی ایسے جو ہے ادارے ہیں کہ جہاں وندے ماترم کو جو ہے لازم کر دیا گیا. یہ جو ساری چیزیں اس قسم کی چیزیں یہ خالص مشرکانہ جو ہے نا اعمال ہیں اور مشرکانہ جو ہے طور طریقے ہیں. اور یہ مشرکانہ طور طریقے، بت پرستانہ طور طریقے، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ تعلیمی نظام کا ایک حصہ بنایا جا رہا ہے. یوگا کے نام پر ساری جو ہے نا بڑی عمر کے لوگوں کو، بڑی عمر کی خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یوگا کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یوگا جو ہے وہ کوئی مذہبی جو ہے عمل نہیں ہے، یہ ایک صرف ورزش کا ایک طریقہ ہے. جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. یوگا کوئی ورزش نہیں ہے، یہ خالص جو ہے نا ہندوانہ تہذیب کا، مذہب کا ایک حصہ ہے اور اس کے اندر جو اشلوک وغیرہ پڑھے جاتے ہیں ان کا تعلق سراسر جو ہے شرک سے ہے. اگر وہ صرف اور صرف جو ہے ورزش کی قسم ہوتی تو ورزش کے لیے تو اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں اور ایک مسلمان کے لیے تو نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ یوگا بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سب سے بہترین ذہنی یکسوئی جو آدمی کو حاصل ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا اور نماز کی پابندی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے جو سکون آدمی کو ملتا ہے وہ کسی بھی دوسرے عمل سے ویسا سکون مل نہیں سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے جو ہے فرقہ پرست جماعت کا اقتدار چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے باقاعدہ ایک یوگا ڈے مقرر کیا گیا، عالمی دن کے طور پر مقرر کیا گیا اور ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو اس سے پہلے سے پورے ملک کے اندر ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر کی جو ہے سارے طلبہ جو ہے یوگا کریں. اب تو جو ہے بعض آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز جو ہے آ جاتی ہے تو بعض ایسے جو ہے نا دینی مدرسوں کی یعنی تصاویر بھی جو ہے دیکھنے کو ملی کہ جہاں باقاعدہ جو ہے یوگا کروایا جا رہا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب میری مائیں بہنیں یہ ہے کہ یہ دور بہت زیادہ نازک ہے دین کے حوالے سے. دین کا تحفظ جو ہے آج بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے اور دین کے بارے میں جو ہے آج اگر ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ آنے والا مستقبل ہندوستان کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور بہت زیادہ پریشان کن ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ ادارے میں داخل فرمایا اور آپ کے بچے ماشاءاللہ یہاں ادارے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ قابل مبارکباد ہے. والدین کو جتنا بھی جو ہے اس پر مبارکباد دی جائے کم ہے اور مدارس کے بارے میں والدین کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کی اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے. یہ جو ذمہ داری ماں باپ کی ہے، مدرسوں میں ہم اپنے بچوں کو داخلہ دلواتے ہیں تو وہ ذمہ داری مدرسے پورا کرتے ہیں، مدرسے پورا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت جس ذمہ داری کو اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، درست کریں گے کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اولاد کو کتنا جو ہے دیندار بنایا، اس کو کتنا تم جو ہے دینی تعلیم سے تم نے جو ہے آراستہ کیا۔ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا۔ تو جو تربیت اولاد کی جو ذمہ داری دراصل ہماری تھی، مدرسوں میں ہم بچوں کو داخلہ دلواتے ہیں تو مدرسے کے اساتذہ وہ ذمہ داری کو اپنے سر لیتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داران مدرسوں کے اندر بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ادارے کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی جو ہے دینی مدرسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ صحیح معنی میں نہیں، اور بعضے تو ایسے جو ہے نا سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ جو ان مدارس پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور مدارس کے نظام پر غیر غلط باتیں جو ہے کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، یہ دراصل اپنے پیروں پر کلہاڑی چلانا ہے۔ مدارس کے نظام کو کمزور کرنا اور مدارس سے وابستہ علماء کرام کے بارے میں بدگمانی پھیلانا اور مدارس کے تعلق سے لوگوں کے اندر غلط جو ہے نا تاثر پھیلانا، یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی چلانا ہے۔ جیسے کہ مولانا نے اپنی بات میں فرمایا کہ بہت بڑی ذمہ داری یہ مدارس ادا کر رہے ہیں۔ آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا جو کام ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ یہ ذمہ داری مدارس جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ امت کے اندر دین کا تحفظ کیسے ہو، امت کے اندر اسلامی تعلیمات کو اس کی حقیقی حالت میں کیسے برقرار رکھا جائے اور کس طرح سے امت کے اندر صحیح دین جو ہے باقی رکھا جائے اور بدعات و خرافات سے جو ہے کس طرح امت کی حفاظت کی جائے، یہ مدارس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی بندے میں اگر فرض کیجئے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، بے پناہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، لیکن اگر اس کے سامنے صحیح دین نہ ہو تو دین پر عمل کرنے کے بے پناہ جذبے کے باوجود ایسا آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا اصلی حالت میں محفوظ رہنا ضروری ہے، اور دین جو اصلی حالت میں محفوظ ہے میرے بھائیوں آج کے ماحول میں، یہ مدارس کی دین ہے اور یہ مدارس کا صدقہ ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں آج دین اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آج ایک عام آدمی بھی اتنا سمجھتا ہے کہ بھائی جو ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اگر یہ کر سک رہا ہے تو یہ صرف مدارس کی دین ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مسائل کے اندر ہم جو ہے کسی سے رجوع ہونا چاہیں دینی مسائل کا استفسار کرنے کے لیے تو کوئی ہمیں دینی مسئلہ بتانے والا نہ ملتا، ہماری مسجدوں کے لیے امام نہ ملتے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن اور دین کی تعلیم سکھانے والے افراد نہ ملتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی تنظیمیں تحریکیں جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے قائدین اور ان تنظیموں اور تحریکوں کو آگے بڑھانے والے جو ہے علماء نہ ملتے اگر یہ مدارس کا نظام نہ ہو۔ مدارس کا نظام اس ملک کے اندر جن حالات میں شروع کیا گیا، آزادی کے وقت کے جو حالات تھے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ وہ حالات تھے جبکہ مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ادھر دوسری طرف جو ہے انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کو کھلی آزادی دے رکھی تھی، اور یہ عیسائی مشنریاں پورے ہندوستان میں پھیل کر غریب جو مسلمان بچے ہیں ان کو لے کر جو ہے ان کو مرتد بنا رہی تھی، تعلیم کے نام پر ان کو جو ہے مرتد بنا رہی تھی، اور دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں جا کر غریب مسلمانوں کو عیسائیت سے قریب کر کے ان کے ایمان کا سودا کر رہی تھی۔ ایک طرف یہ ماحول تھا، دوسری طرف قادیانیت کا بھی زور تھا، اور تیسری طرف جو ہے آریہ سماج کی جو تحریک تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی جو تحریک وہ زوروں پر جو ہے چل رہی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اس دور کے اللہ والوں نے جب دیکھا تو تب ان کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا چیلنج دین اسلام کا تحفظ ہے۔ دین اسلام کا تحفظ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس کے لیے اس وقت لوگوں نے یہ سوچا، ایک طرف مدارس کا جال پھیلانے کی
جو ہے نا پھیلانا طے کیا گیا کہ مدارس قائم کیے جائیں، غریب مسلمان بچوں کو وہاں بغیر فیس کے اور بغیر کسی جو ہے مالی جو ہے یعنی اخراجات کے ان کے لیے ضروری دینی تعلیم ان کے لیے فراہم کی جائے۔ تو اس کے لیے ملک کے کونے کونے میں مدرسے قائم ہونے لگے، اور دوسری طرف بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جو مدرسوں میں نہیں آ سکتے، ان کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کو جو ہے فتنوں سے بچانے کے لیے اور ان کو جو ہے کسی بھی گمراہ فرقے سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے دوسری طرف جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کا آغاز کیا۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے بڑوں کے جو ہے دین و ایمان کے تحفظ کا سامان فراہم کیا گیا، اور مدارس کے ذریعے بچوں کے اندر دینی تعلیم عام کرنے کا جو ہے سامان جو فراہم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اس دور کے علماء کرام نے، وہ اتنا نازک دور تھا کہ اگر اس دور میں دین کی حفاظت کے لیے وہ اللہ والے اگر کھڑے نہ ہوتے تو آج جو ہے میرے بھائیوں یہ جو شکل نظر آ رہی ہے، ملک کے جگہ جگہ چپے چپے پہ مسجدیں نظر آ رہی ہیں اور مدرسے نظر آ رہے ہیں اور طلبہ علماء جو ہے دیکھنے میں ملتے ہیں، اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر جو ہے مصلیوں کی تعداد ماشاءاللہ جو نظر آ رہی ہے، یہ منظر ہی کچھ اور ہوتا اگر اس دور کے علماء اگر محنت نہ کرتے۔ تو یہ بڑی محنتیں ہوئی ہیں اور یہ بڑی کاوشیں ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مدارس ہیں میرے بھائیوں، اس دور سے لے کر آج تک یہ مدارس جو ہے امت مسلمہ کے اندر دین کے تحفظ کے لیے اور دین اسلام اور علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے انتہائی سادگی کے ساتھ یہ مدارس جو ہے کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان مدارس کو مضبوط کرنا دراصل میرے بھائیوں ہمارا دینی ایمانی فریضہ ہے، دینی ایمانی فریضہ ہے کہ مدارس کو ہم مضبوط کریں، مدارس کے نظام کو ہم تقویت بخشیں اور زیادہ سے زیادہ مدارس کے قیام پر جو ہے ہم توجہ دیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ چیز بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب مدارس کو تقویت پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مدارس کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں زیادہ سے زیادہ داخلہ دلوائیں۔ یہ بات بہت یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی ہماری ریاست کے اندر یہ جو اقلیتی تعلیمی ادارے جو شروع ہوئے، اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارے اسکول جو قائم کیے گئے جگہ جگہ، اس کے بعد علماء کا کہنا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں کافی جو ہے کمی آئی ہے، کافی کمی آئی ہے، اور بہت سارے وہ غریب مسلمان جو دیہاتوں کے اندر دور دراز مقامات کے اندر رہنے والے غریب مسلمان، وہ پہلے جو ہے اپنے بچوں کو زیادہ جو ہے مدرسوں میں تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے، لیکن اب ان مسلمانوں کا ذہن جو ہے اسکولوں کی طرف منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے یعنی بہت بڑی ایک مشکل ہے یہ، اور اس سلسلے میں ہم سب کو جو ہے غور کرنا ہے، توجہ دینا ہے۔ دینی مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد کم ہو جائے گی تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ پھر جو ہے اس ملک کے اندر دین کا تحفظ کرنے والے جو ہے دن بدن ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مدارس کی تقویت کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی مدارس سے جوڑنا۔ بہت سارے ماشاءاللہ والدین سرپرستان یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے رہیں، بلکہ آپ کے خاندان میں، آپ کے قرابتداروں میں، آپ کی بستی میں، محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن کے یہاں اس عمر کے بچے ہیں لیکن وہ ان بچوں کو انہوں نے مدرسے میں داخلہ نہیں دلوایا ہے، تو آپ ان کو تشکیل کیجیے اور ان کو اس طرف جو ہے توجہ دلائیے۔ ہر جو ہے خاندان کے اندر، ہر خاندان کے اندر، بلکہ ہر گھر کے اندر اگر کئی بچے ہو تو کم از کم آخری درجے میں ایک بچہ تو ایسا ہو کہ جسے ہم عالم دین بنائے، جسے ہم حافظ قرآن بنائے، اور یہ بچہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا کہ یہ بچہ کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا، آخرت میں ہمیں کام آئے گا، والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے بارہا حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو کیسا تاج پہنایا جائے گا اور کیسے ان کا اکرام اور جو ہے اعزاز کیا جائے گا۔ تو میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، آج ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بچوں کو اگر اسکول میں داخلہ دلائیں، عصری تعلیم پڑھائیں تو ماں باپ کو جو ہے سکون ملتا ہے، ماں باپ اس سے خوش رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو ہم نے فلاں معیاری اسکول میں داخلہ دلایا،
اور فلاں معیاری ادارے میں ہم نے داخلہ دلایا، ماہانہ ہزاروں کی فیس دینا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن انہی والدین کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جن بچوں کو میں نے اسکول میں داخلہ دلایا ہے، خیر یہ بچے اسکول میں پڑھیں گے، کمانے کے قابل ہوں گے، آگے چل کر ماں باپ کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے ذخیرِ آخرت کون بنے گا؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ کون پڑھے گا؟ مجھے جو ہے ایصال ثواب قرآن پڑھ کر کون بخشے گا؟ کون میری مغفرت کی جو ہے دعائیں کرتا رہے گا؟ یہ دینی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ان کے اندر ماں باپ کی عظمت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر ماں باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بچے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلایا، آپ کا بچہ حافظ بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اور پھر بن کر پھر وہ بچہ جو ہے دوسروں کو قرآن جو ہے سکھانے لگا، پڑھانے لگا، اور دوسروں کو جو ہے عالم حافظ بنانے لگا، اور پھر اس کے شاگرد اوروں کو بنانے لگے۔ یہ ایک چین کا سلسلہ جو چلے گا، تو جتنا آپ کے بچے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے، اور آپ کے بچوں کے جتنے شاگرد ہوں گے، اور پھر ان کے شاگردوں کے جو شاگرد ہوں گے، اور جتنی محنت جو ہے آپ کے بچے کے ذریعے دین کی محنت ہوگی، اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ تک پہنچتا رہے گا، آپ تک جو ہے پہنچتا رہے گا، برابر جو ہے پہنچتا رہے گا۔ ایک واقعہ لوگوں نے بیان کیا ہے، پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے یا پھر جو ہے یعنی یوں ہی بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے جو ہے نا مرحومین جو ہے ان کے سامنے یعنی کوئی چیز جو ہے ڈالی جاتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا گھوم پھر کر دوڑ کر اس کو سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک مرحوم ایسے ہیں کہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی اتنے سارے لوگ جو ہے نا سمیٹ رہے ہیں اور آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے، اور مجھے روزانہ قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، اور روزانہ جو ہے یہ جتنے لوگوں کو جتنا مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ذخیرہ جو ہے روزانہ مجھے ملتا ہے، اس لیے جو ہے میں بے فکر۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہمیں اپنی آخرت کا جو ہے نا ذخیرہ کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کل ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے کام آنے والے یہی بچے، یہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا بیٹا تو مجھے جو ہے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں کیسے اس کو خبر میں عذاب دوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ میرے عزیزوں اور میری مائیں بہنیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو اصلی تعلیم دلاتے ہیں تو اس کا یہ اصلی تعلیم ہمیں کام آئے گی کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے۔ جو ہی جان نکل گئی، کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے نا اصلی ڈگری پایا ہوا ہو، اسے کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک جان ہے تب تک فائدہ ہوگا، جان نکل گئی تو اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے برخلاف یہ جو دینی تعلیم ہے اور یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ یہاں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور جو ہے حشر میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، پلسرات کی جگہ بھی کام آئے گی، اور یہ بچے جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنانے کی برکت سے کل اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے کہ جو سورج، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک گزارش تو تمام ماؤں بہنوں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑنے کی فکر کریں، یہ مدرسے کو تقویت پہنچانا ہے۔ اور دوسری گزارش، یہاں جو بچوں کے والدین آئے ہیں ان سے دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، جس ادارے سے آپ کے بچے پڑھ کر عالم فاضل بن رہے ہیں اور انسان بن رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ماشاءاللہ کل قیامت کے دن خوب جو ہے آپ کو اعزاز ملے گا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ادارہ ہمارا محسن ہے، اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ادارے کے مالی تعاون کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے ماؤں بہنوں کو کہ یہ سارے ادارے عوام کے تعاون سے چلتے ہیں۔
اگر ہم جو ہے ان اداروں کو اپنے مالی تعاون کے ذریعے مضبوط کریں گے، زیادہ سے زیادہ وسائل جمع ہوں گے، تو ادارہ کام اور جو ہے زیادہ کرے گا اور دینی خدمات میں اور اضافہ ہوگا، اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور بہتر سے بہتر نظام کو بنانے میں جو ہے مدد ملے گی۔ تو اس لیے آپ سب جو ہے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اس ادارے کی، جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کو اور دوسرے اداروں کو بھی، آپ کے علاقے میں جو بھی دینی ادارے ہیں ان اداروں کو زیادہ سے زیادہ مالی جو ہے تعاون کرنے کی فکر کرے کہ ان اداروں کو مضبوط کرنا دراصل اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں ذرہ برابر جو ہے کمی نہیں کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ آپ دینی مدرسوں میں جو بھی خرچ کرو گے، یہ خرچ کرنا، یہ ضائع کرنا نہیں ہے۔ آپ کا دیا ہوا تعاون بہت تھوڑا ہوگا، لیکن اس تعاون کے نتیجے میں جو بچے تیار ہوں گے اور مدرسے سے جو دینی خدمات ہوں گی، تو اس کا سلسلہ بہت لمبا قیامت تک چلتا رہے گا اور وہ چیز آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آپ ان مدرسوں میں جو ہے مثلا کسی نے مدرسے کے اندر کوئی کمرہ بنانے کی ذمہ داری لے لیا، ظاہر بات ہے کہ کمرہ بن گیا، اب اس میں جب تک تعلیم ہوتی رہے گی، مسجد بنا دی، جب تک اس میں تعلیم ہوتی رہے گی، اس کا ثواب تعاون کرنے والے کو برابر جو ہے ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اس کی جو ہے ہم فکر کریں۔ تیسری گزارش ماؤں بہنوں سے یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے دینی مدارس کے اندر، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں پر والدین زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر 2-4 بچے ہوں اور اس میں سے ہم نے ایک بچے کو دینی مدرسے میں داخلہ دلایا اور دوسرے بچوں کو ہم اصلی اسکولوں میں ہم نے ایڈمیشن کروایا، تو ماں باپ کی توجہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے پر کم ہوتی ہے اور اسکولوں میں پڑھنے والے جو ان کی اولاد ہے اس پر توجہ زیادہ، وہاں خرچ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، وہاں توجہ بھی زیادہ رہتی ہے اور ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ بھئی بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ آپ جا کر اسکول میں جا کر اسکول کے ذمہ داروں سے بھی جو ہے پوچھتے ہیں اور کیا بچے کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے معلوم کرتے ہیں، لیکن دینی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتی۔ تو میری مائیں بہنیں، ہمیں زیادہ یعنی اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے زیادہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی فکر ہم کو زیادہ کرنا ہے، ہمارے اندر دلچسپی ہونی چاہیے اور ہم بار بار جائزہ لیتے رہیں۔ جو اساتذہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان سے ملاقات کریں اور بچے کے بارے میں دریافت کرتے رہیں۔ اب یہ بچے جو ہے چھٹی کے موقع پر گھر آئیں تو گھر میں بھی بچہ کیسا رہ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اس کے اوقات کیسے گزر رہے ہیں، اس پر ماں باپ کو بھرپور جو ہے توجہ ہونا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا بچے مدرسوں میں تو ماشاءاللہ اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن جب چھٹی میں جاتے ہیں تو گھر کا ماحول دینی ماحول نہیں رہتا، تو وہاں جا کر جو کچھ مدرسے میں پڑھا تھا یا جو کچھ مدرسے میں سیکھا تھا اس پر جو ہے پانی پھر جاتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی دینی ماحول بنانے کی فکر کیجیے اور اپنے بچے جب گھر میں آئے تو ان کی کڑی نگرانی کریں اور ان پر بھرپور توجہ دیں، اور مدرسے کے اندر بھی آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کے بچے جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے اور ان کی تعلیمی صورتحال کا آپ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جتنی آپ کے اندر دلچسپی ہوگی، فکر ہوگی، اللہ پاک اس کا اثر آپ کے بچوں پر ظاہر کریں گے۔ ماں باپ کی فکروں کے نتیجے میں بچوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے علم دین کا راستہ جو ہے آسان فرماتے ہیں۔ اور اخیر میں ماؤں سے، بہنوں سے ایک خاص بات یہ ذکر کروں گا، یاد رکھیں کہ ماضی کے زمانوں میں، گزرے ہوئے زمانوں میں جتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے دین کے داعی اور بڑے بڑے جو ہے اہل اللہ جو گزرے ہیں، میری مائیں بہنیں یاد رکھو، ان سارے اہل اللہ کے نیک بننے میں ان کی ماؤں کا دخل زیادہ رہا۔ مائیں، اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت پر حد سے زیادہ توجہ دیتی تھی۔ اس توجہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد جو ہے نیک بنی، صالح بنی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اونچی خدمت لی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، بخاری شریف کو جو اعزاز ہے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف کی شکل میں جو عظیم کتاب امت کو ملی ہے، اس کتاب کے ملنے میں ایک ماں کی تربیت کا دخل ہے۔
امام بخاری کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایسا جو ہے بیٹا پیدا ہوا اور ایسا بیٹا اتنا باکمال ہوا کہ اس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بخاری شریف جیسی کتاب عطا فرمائی۔ امام بخاری کے والد بچپن میں انتقال کر گئے اور تربیت کی پوری ذمہ داری ماں کے اوپر آئی، اور ماں کو بیٹے کی اتنی فکر تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر وہ حدیث کا بہت بڑا امام بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت کرے۔ یہ جذبہ جو ہے ماں کے اندر تھا، لیکن بچپن ہی میں ان کی بینائی چلی گئی امام بخاری کی، تو ماں بہت پریشان ہو گئی، اور ماں کا معمول تھا روزانہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی تھی اور بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کرتی تھی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول فرمایا، اور امام بخاری کو اللہ پاک نے جو ان کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنی قدرت سے اس بیماری اس جو ہے بینائی کو لوٹا دیا، اور امام بخاری کے لیے پھر علم دین کا حاصل کرنا ممکن ہوا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی والدہ جیسے اپنے بچے کے لیے بے چین رہتی تھی اور اس کی تربیت کے لیے بہت بے چین رہا کرتی تھی، تہجد میں اٹھ کر بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی، میری مائیں بہنیں ہمیں بھی اپنا معمول بنا لینا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، رات کو تہجد میں بیدار ہو کر اولاد کے حق میں دعا کریں کہ میرے اللہ میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا، اور میرے بیٹے کو جید حافظ قرآن بنا، اور میرے بیٹے کو جو ہے ایسا جو ہے دین کا خادم بنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جو ہے استفادہ کر سکیں۔ آپ کی یہ دعائیں رات کی تاریکی میں آپ کی یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور پھر اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا، اور بچوں کے اندر نیکی تقویٰ پرہیزگاری بھی آئے گی۔ اور جیسے امام بخاری کے زمانے میں اور اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ان کی ماؤں کی دعاؤں کا اور ماؤں کی تربیت کا بڑا دخل رہا ہے۔ تو میری مائیں اس پر آپ توجہ دیں۔ جو بچے آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی آپ فکر کریں، ان کی بھی آپ فکر کریں۔ آپ کی جو بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی بھی فکر کریں کہ ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچے بھی جو ہے ضروری دینی تعلیم حاصل کریں۔ آج 4 طبقات کو علم دین سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بچوں چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مکاتب کا نظام ضروری ہے، اور دوسرے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کا نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے جو ہے بڑی عمر کے احباب جو کاروبار میں تجارت میں ملازمت میں ہے، دادا نانا بن گئے لیکن ان کو بھی دین کی بہت سی باتیں معلوم نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں تعلیم بالغان کا نظام بنانا ضروری ہے۔ اور چوتھے بڑی عمر کی گھریلو خواتین کے لیے بھی ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے باقاعدہ مراکز نسواں کی شکل میں نظام چلایا جائے۔ ہر محلے کے اندر کوئی مکان ایسا ہو جہاں وہاں کی خواتین کو جمع کر کے ضروری دینی نماز کا طریقہ ہے، نماز کی دعائیں ہیں، اور پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل ہیں، اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت سے متعلق جو ہے نا مضامین ہیں، نیز جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کرنا چاہیے، اس سلسلے کے ضروری مضامین ان کو بتائے جائیں مراکز نسواں کی شکل میں۔ یہ 4 طبقات کو علم دین سے آراستہ کرنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام مائیں بہنیں اس پر جو ہے توجہ دیں گی، اور یہ بچے ماشاءاللہ یہاں دیکھ کر بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور علم کے ساتھ عمل کی قوت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ تعلیم کے ساتھ یہاں ماشاءاللہ تربیت کا بھی نظام بہت غیر معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے مولانا مفتی اسلم سلطان صاحب، اللہ پاک ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اور جتنے اس ادارے کے معاونین ہیں اور اس ادارے کے منتسبین ہیں اللہ پاک سب کو جو ہے مالا مال فرمائے، اور ہم سب جو ہے دینی اداروں کا تعاون کرتے رہیں، اور دینی اداروں کے لیے دعاؤں کے اندر خاص طور پر جو ہے دینی اداروں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ آج کل میرے بھائیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر دینی مدارس پر خطرہ منڈلانا شروع ہو چکا ہے۔ شمالی ہند کے اندر کئی مدرسے ایسے کہ جن کو جو ہے نا یعنی بلڈوزر کے ذریعے سے منہدم کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ طوفان اور جو ہے آگے بڑھے گا،
اور دینی مدارس کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، تو ایسے موقع پر ہر بندے کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر دینی مدارس کے تحفظ کے لیے اللہ سے مانگنے کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عنه الذاكرون، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشقى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يسمع يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین کتنے طلبہ عزیز میں دین حاصل کر رہے ہیں، مولا ان سب کے لیے اصول علم کو آسان فرما۔ الہ العالمین ان کے اندر مولا قوت حافظہ پیدا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو جید حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم ربانی بننے کا راستہ ہموار فرما۔ الہ العالمین ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ان سارے بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس دور میں جب کہ یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، مولا ان کی بہتر سے بہتر تربیت فرما۔ مولا ان کو اپنے اپنے وقت کا زبردست عالم دین بنا۔ الہ العالمین جن ماں باپ کے یہ بچے ہیں مولا ان کے گھروں میں برکتیں مقدر فرما۔ مولا ان کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں مولا ان کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین ایک ایک مسلمان گھر کے اندر مولا دینی ماحول کو عام فرما۔ الہ العالمین اس ملک کے اندر دین کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا دین و ایمان کو مولا صفایا کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں مولا ساری کوششوں کو ناکام فرما۔ مولا پورے ملک کے اندر دین کا بول بالا فرما، پوری دنیا کے اندر دین کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کو مولا صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ مولا ان کے گھروں میں برکتیں مقدر فرما۔ الہ العالمین اس ادارے سے ان کا تعلق مضبوط فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مولا اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں جتنے پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں سب کو مولا قبول فرما۔ اخلاص اور استقامت کے ساتھ مولا تعلیم واپسی مولا دینی خدمت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں مولا سب کی اے اللہ غیب سے مدد فرما اور ادارے کی تمام ضروریات کے غیب سے کفالت فرما۔ مولا اس پورے علاقے میں اس ادارے کے فیض کو عام فرما۔ الہ العالمین ادارے کے جتنے ذمہ داران ہیں مولا سب کے علم میں اور ان کے اے اللہ علم و اقبال میں برکت مقدر فرما، ان کا سایہ قادر قائم فرما۔ مولا ادارے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں مولا اپنے کرم سے ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ مولا ہم سب کو مولا اخلاص نیت کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بے ادبی سے کہیں ہم علم دین سے محروم نہ ہو جائیں، ہر قسم کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کو مزین فرما، ہمارے احوال کو درست فرما۔ الہ العالمین پورے ملک کے اندر مولا دینداروں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو جس کرم کے ساتھ آپ نے علم دین سے نسبت عطا فرمائی ہے اسی کرم کے ساتھ مولا حیات
موت تک دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت کے دن علماء میں اور اہل اللہ میں ہمارا حشر ہو جائے بلا عدالت۔ اے اللہ اس کو مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔